सवाल के साथ मैं हूँ तजम्मुल जंजुआ। नाज़रीन, सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन में तलबा व तलबात की कसीर तादाद जो है वो मुनफरिद तरीक़ा तालीम की वजह से यहाँ पर ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रही है और यहाँ पर जो सैकड़ों तालिब इल्म है यहाँ से फ़ारिग़ तहसील होने के बाद जो है जो मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी हैं उनमें खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ प्रिंसिपल मलिक हफीज़ अहमद मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर बताइएगा कि आपके जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें ज़िला में सबसे ज़्यादा तलबा तलबात की तादाद जो है वो आपके कॉलेज में पड़ती है, तो इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजम्मुल, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह आपने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन के अंदर हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की तमाम सेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्ट्रेंथ है उन सब से लीड कर रही है। मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो मिल के कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें सबसे पहली रीज़न तो ये है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये होती है कि हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली फ़ोकस किया जाए। हमारी जो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी भी इदारे के अंदर जो सबसे अहम रोल होता है उस इदारे का, वो शायद मैं समझता हूँ कि बिल्डिंग का इतना बड़ा रोल नहीं है। वहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्स है जिसको हम फैकल्टी या टीचर्स कहते हैं, वो बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट सतून होता है किसी भी इदारे का। सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन की कामयाबी के अंदर बहुत बड़ा रोल मैं समझता हूँ कि हमारे असातिज़ा का है, जिनका फुटवर्क यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। टीचर्स का टर्नओवर नहीं है। पेरेंट्स के साथ हमारी इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्टूडेंट को इंडिविजुअल लेवल पे उनको फोकस किया जाता है। अगर बच्चों के कुछ कंसेप्ट्स का इशू हो, बच्चों को किसी जगह पे एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत हो, तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेनल्टी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हम लेते, बच्चों को ऑफ टाइमिंग के अंदर भी एक्स्ट्रा फोकस किया जाता है। हाँ सर, जो तलबा तलबात हम हैं इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए आप थोड़ा सा बताइएगा कि इंटरमीडिएट में आप कौन से प्रोग्राम्स जो करवा रहे हैं, इसके अलावा ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में फिर कौन कौन सी यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं? इंटरमीडिएट लेवल पे हमारे पास जो है वो एफएससी मेडिकल है, एफएससी इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, आईकॉम है और एफए है। 5 डिसिप्लिन जो है वो हम इंटरमीडिएट लेवल पे ऑफर करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में 2 तरह की जो फैकल्टीज़ हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। एक 2 इयर्स प्रोग्राम्स हैं जिनमें एडीए है, एडीएस है और एडीसी है। इसी तरह से 4 इयर्स प्रोग्राम्स जो हैं वो 7 किस्म के हम यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें बीएस ज़ूलॉजी है, बीएस केमिस्ट्री है, बीएस इंग्लिश है, बीएस सीएस है, बीएस आईटी है, बीएस फिज़िक्स है। इसी तरह से मास्टर्स प्रोग्राम्स जो हैं वो भी यहाँ पे हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 बैच डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर रहते हुए हमने एमएससी ज़ूलॉजी के पास आउट किए हैं। एमए हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन के हमारे 2 बैच पास आउट हो चुके हुए हैं, जिसमें आप शायद ख़ुद भी स्टूडेंट हैं। और इसी तरह से एमए इंग्लिश के हमारे 2-3 बैच पास आउट हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन जो है उनके डोर स्टेप के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपका इदारा जो है वो तलबा तलबात के लिए स्कॉलरशिप जो है वो किस बुनियाद पे और कितनी जो है वो मुहैया करता है? स्कॉलरशिप्स की बात करें तो वो तो जो सबसे मेजर हमारे पास सोर्स है वो तो एकेडमिक्स की बेस पे है। अगर बच्चा मैट्रिक के बाद हमारे पास फर्स्ट ईयर में आता है तो मैट्रिक के अंदर उनकी क्या परसेंटेज है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो 90% प्लस परसेंटेज लेके आते हैं मैट्रिक में, उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छे स्कॉलरशिप्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से अगर बच्चा 94%, 95% लेके आ रहा है तो वो 100% फ्री एजुकेशन जो है वो हमारे इदारे से ले रहा होता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारे पास नीड बेस स्कॉलरशिप का है। ये वाहद इदारा है मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर के जो जहाँ पे एक रेडी वाले का बच्चा जो है, एक दबड़ा उठाने वाले का बच्चा जो है, वो भी उन बच्चों के साथ बैठ के स्टडी कर रहा होता है जो जिनके वालिदैन जो हैं वो हाईली प्रोफेशनल हैं, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन। उन लोगों के साथ हमारे इस लोअर तबके के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो वो अगर एकेडमिक्स की बेस पे आएंगे तब भी हम उनको वेलकम करेंगे। अगर वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनके, वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं करते, तो उन बच्चों को भी हम वेलकम करते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा हमें ये बताइएगा कि हमने देखा है कि आपकी जो वालिदैन के साथ है, तलबा के वालिदैन हैं, उनके साथ खुसूसी जो है आपका वो इंटरेक्शन रहता है, पीटीएम की सूरत हो या ऑनलाइन पोर्टल की सूरत में हो, इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारे जो असातिज़ा हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो पेरेंट्स के साथ राब्ते में रहते हैं। क्लास के अंदर इंडिविजुअली बच्चों का जो बिहेवियर होता है टुवर्ड्स स्टडीज़
یا ان کے ڈسپلن کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم سیشن کے اندر 3 سے 4 مرتبہ، جو کہ سیشن ٹوٹلی ہمارا 7 سے 8 ماہ کا سیشن ہوتا ہے، 3-4 دفعہ ہم پیرنٹس کو فزیکلی کالج کے اندر انوائٹ کرتے ہیں. اس کا سب سے بڑا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز کی ایک ڈائریکٹ انٹریکشن پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہے. پیرنٹس کا انپٹ آتا ہے، ٹیچر کا انپٹ آتا ہے، اسٹوڈنٹ کا انپٹ آتا ہے، تو اس سے بھی چیزیں جو ہیں وہ کافی بہتری کی طرف چلتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ سپیریئر کالج منڈی بہاؤالدین نے آن لائن پورٹل کا اجرا کیا ہے، جو کہ ہماری ایک منفرد خصوصیت بھی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ود ان دا کنٹری ہوں، آؤٹ سائڈ دا کنٹری ہوں، پیرنٹس کو ان کے موبائل کے اندر ہم نے ایک ایپ کے ذریعے ایک پورٹل پرووائڈ کیا ہے کہ والدین گھر بیٹھ کے، وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، اپنے بچے کی ڈیلی بیسس پہ اٹینڈنس کو مانیٹر کر سکتے ہیں، ان کی ایکڈیمک پرفارمنس جو ہے اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. تو وہ جو ایک ایلیمنٹ تھا کہ بچے پیرنٹس کے ساتھ اپنی ایکڈیمک پرفارمنس کو شیئر نہیں کرتے تھے، اور پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے فریکوینٹلی ادارے کے ساتھ رابطے میں نہیں آ سکتے تھے، تو ہم نے اس ڈیفیشنسی کو دور کیا، اوور کم کیا. ایک اچھی انویسٹمنٹ کر کے ہم نے یہ فیسلٹی تمام پیرنٹس کو دی کہ وہ گھر بیٹھ کے آن لائن پورٹل کے ذریعے اپنے بچے کی پرفارمنس کو مانیٹر کر لیں. اچھا سر، یہ ہمیں بتائیے گا کہ ابھی کل کتنے طلباء و طالبات آپ کے ادارے میں زیر تعلیم ہے، اور ابھی کووڈ کی وجہ سے ظاہر ہے یہ جو تعلیمی معاملات ہیں ان میں بھی کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ جو رواں سال ہے اس میں کتنے جو داخلہ ہے وہ ہو رہا ہے، اور کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ابھی حالات کس طرف جا رہے ہیں تعلیمی معاملے میں؟ الحمدللہ اس وقت ہمارا یونٹ جو ہے اس کی جو کیمپس کی اسٹرینتھ ہے وہ 3000 پلس اسٹوڈنٹس کے اوپر ہے. اور کووڈ کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جہاں پہ ہر سیکٹر جو ہے اس نے سفر کیا، وہاں پہ ایجوکیشن سیکٹر نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ سفر کیا. لوگوں کی فائنینشیل پوزیشن کافی ڈسٹرب ہوئی، اور وہ جو ایک کافی لانگ ٹینیور آیا اسٹڈی کے اندر، تھوڑا سا مطلب ادارے بند ہونے کی وجہ سے بہت سارے پیرنٹس ایسے تھے جنہوں نے بچوں کو اسٹڈی سے پل کیا اور ان کو لے گئے، کاموں کی طرف لے گئے بچوں کو. تو وہ اس سال کی جو پرفارمنس تھی ایڈمیشن کے حوالے سے، وہ تمام سیکٹرز کی طرح گورنمنٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر انہوں نے سفر کیا. لیکن ان اسپائٹ آف آل دس پوزیشن ہم نے الحمدللہ کافی اوور کم کیا، اور ہمارا جو اس سال کا ایڈمیشن تھا وہ بھی 1800 پلس اسٹوڈنٹس کا تھا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو طلباء و طالبات میں سے بورڈ کے امتحانات میں یا یونیورسٹی لیول پہ کتنی پوزیشنز اب تک آپ کا ادارہ جو ہے آپ کے ادارے کے طلباء و طالبات نے حاصل کی ہیں؟ پوزیشن اگر بورڈ کی بات کریں تو 2012 میں یہ سیٹ اپ جو ہے وہ ہمارا لانچ کیا تھا ہم نے، اور 2012 کے بعد 2014 میں فرسٹ ٹائم ہم بورڈ کی ٹاپ 10 پوزیشن کے اندر ہمارا نام آیا. تو 2014 سے آنورڈ آج تک الحمدللہ کوئی سال ایسا نہیں ہے جب ہم بورڈ کی ٹاپ 10 پوزیشنز میں نہ ہوں، جو ڈکلیئرڈ پوزیشنز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 2018 کے اندر گجرانوالہ بورڈ میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی. ابھی 2021 کا جو رزلٹ آیا تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں ہمارا ایک لڑکا جو ہے اس کی یونیورسٹی کے اندر بھی پوزیشن ہے. تو اس لحاظ سے الحمدللہ یہ بھی ایک سائن آف پرائڈ ہے سپیریئر کالج منڈی کا کہ یہ واحد ادارہ ہے جس کی یونیورسٹی کے اندر اور بورڈ کے اندر پوزیشن موجود ہے، جو کہ کسی دوسرے ادارے کو یہ سعادت نہیں ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ دیکھنے والے ہمارے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں طلباء و طالبات، ان کو آپ یہ صرف بتا دیجیے گا کہ مجھے بھی سمجھا دیجیے گا کیوں آپ کا ادارہ ہی کیوں ان کو انتخاب کرنا چاہیے اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے. دیکھیں، مارکیٹ کے اندر بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ، جس طرح میں نے کہا کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ پرووائڈ کرے، لیکن دیر از نو شارٹ کٹ آف ایکسپیرینس، کہ ایکسپیرینس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ فٹ ورک جو ہے وہ ہمارا ہے، اور میں یہ کلیم کرتا ہوں اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ ہمارا ادارہ جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری فیکلٹی، جس طرح میں نے کہا کہ سب سے بیسٹ ہے. اگر آپ میری ہی بات کر لیں، بینگ اے پرنسپل، میں اس ادارے کے اندر 2012 یہ ادارہ آیا تھا، اور 2012 سے میرا فٹ ورک ہے. اسی طرح سے میرے پاس ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، آپ انگلش ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، آپ فزکس کی بات کریں، کیمسٹری، بایولوجی، اردو، ایون اسلامک اسٹڈیز میں 2012 کے جو دوست ہمارے ساتھ اٹیچ تھے الحمدللہ وہ آج بھی اٹیچ ہیں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ کسی بھی شخص کی کامیابی کو اگر دیکھنا ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کے دوست اور اس کے ملازم، ان کا فٹ ورک اس بندے کے ساتھ کیسا ہے.
اگر کسی شخص کی کامیابی کو آپ نے دیکھنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہاں پر یہ ایک سیکٹر، یہ ایک فیکٹر ضرور نظر آئے گا کہ اس بندے کے دوست اور اس کے ملازم اس کے ساتھ دیر پا چلتے ہیں. تو الحمدللہ اس کیمپس کے اندر 2012 میں جو ایز اے گارڈ کام کر رہے تھے آج وہ لوگ موجود ہیں، جو ایز اے سویپر کام کر رہے تھے آج وہ موجود ہیں، جو ایز اے ٹیچر کام کر رہے تھے آج بھی وہ موجود ہیں، جو مینجمنٹ کے لوگ تھے وہ آج بھی موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر آپ لوگوں کے ساتھ بہتر انداز میں نے کبھی بھی پرفیکشن کا دعویٰ نہیں کیا، ہمارے اندر بھی ہزاروں کمیاں ہوں گی، ڈیفینیٹلی ہوں گی، ایریا آف امپرومنٹ ہمیشہ سے رہتا ہے. لیکن جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر لوگوں کے ساتھ تو الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہم ہر سیکٹر کے اندر ایز کمپیئر ٹو مارکیٹ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. یہی ایک وجہ ہے کہ سپیریئر کالج منڈی بہاؤالدین چوائس نمبر 1 ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی. اچھا سر، آخر میں چونکہ وقت کم ہے تو یہ بتا دیجیے گا کتنے سرکاری اور نیم سرکاری ادارے جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا MOU آپ نے سائن کیا ہوا ہے، اور ان کے بچوں کو کتنے % جو ہے آپ وہ فی میں کنسیشن کر رہے ہیں یا مزید کوئی سہولیات اگر دے رہے ہیں تو وہ بھی مختصراً ہمیں بتا دیجیے. جی اس میں مختلف انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ MOU سائن ہے. اس میں خاص طور پہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اور ریسکیو اسی کی ایک برانچ ہے، ان کے ساتھ ہمارے پراپرلی ریٹن MOU سائنڈ ہیں، جس کے نتیجے میں ہم 50% تک اپنے ان ڈپارٹمنٹس کے جو دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے بچوں کو کنسیشن آفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن سیکٹر سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، جن کے والدین ٹیچرز ہیں، ارسپیکٹو کہ وہ پبلک سیکٹر میں ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، ان کو بھی ہم 70% تک کنسیشن آفر کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2-3 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے اندر. ٹیچرز کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا رول ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے پڑھ کے لوگ اپنی زندگیاں سنوار رہے ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو ہم کنسیشن آفر کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹیچرز کے بچوں کے لیے. اس کے علاوہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ہماری حفاظت کے لیے روڈز کے اوپر 24 گھنٹے موجود رہتے ہیں. اسی طرح سے ریسکیو 11 ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے پاکستان کے لیے. تو ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس 50% کا کنسیشن موجود. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.